بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست ابھی میرے چینل پہ نئے ہیں ان کو دل سے خوش آمدید، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں راول پنڈی سے مسز زہیب نے بھیجی ہے۔ مسز زہیب بتاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ ایئر فورس میں آفیسر ہیں، ان کی پوسٹنگ پنڈی میں ہوئی، تو ابھی ہمیں آفس کی طرف سے گھر نہیں ملا تھا، لیکن میری اور بچوں کی ضد تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہی پنڈی جائیں گے۔ آپ فی الحال کرائے کا گھر لے لیجئے گا، جب آفس سے گھر مل جائے گا تو ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ خیر انہوں نے ایسے ہی کیا، اور پھر ایک جلدی میں ہمیں جو گھر ملا وہ قبرستان کے بالکل ساتھ پہ تھا، مطلب قبرستان کی دیوار اور ہمارے گھر کی دیوار ایک تھی۔ خیر ہم نے کہا کچھ دن تو رہنے ہیں، گزارا کر لیں گے، اور ہم لوگ پھر وہاں شفٹ ہو گئے۔ ہم لوگوں نے بس اپنا جو سامان تھا وہ پیک ہی رکھا، اور جو ضروری سامان تھا صرف وہ نکال کر استعمال کیا۔ ابھی ہمیں وہاں رہتے ہوئے دوسرا دن تھا کہ آدھی رات کو کسی مرد کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کہ کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا اور ان سے کہا آپ یہ آوازیں سنیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ سو جائیے، صبح پتہ کریں گے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ خیر وہ تو سو گئے، لیکن مجھے نیند بالکل بھی نہیں آئی، اور میں سوچنے لگی یہ کون ہے جو اتنی تکلیف میں ہے، کیا پریشانی ہے اس کو۔ خیر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اور صبح پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ ذرا پڑوس میں جا کے معلوم کیجئے۔ انہوں نے کہا پھر کسی ٹائم معلوم کروں گا، ابھی مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، اور وہ چلے گئے۔ میرے ہسبینڈ کی جو ڈیوٹی تھی کبھی ڈے کبھی نائٹ، اور کبھی دو دن وہ گھر نہیں آتے تھے۔ اس طرح ہمیں رہتے ہوئے وہاں ایک ہفتہ ہوا تھا، تو ایک دن دروازے پہ بیل ہوئی۔ میں نے کہا دیکھوں کون ہے، تو میں نے دروازے کی اور سے دیکھا ایک بوڑھا آدمی باہر کھڑا ہوا تھا۔ بہت ہی بیچارے کا حال برا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے بھی بہت گندے تھے۔ میں نے کہا شاید کوئی فقیر ہوگا۔ میں نے کہا جی، تو وہ جو بابا تھے وہ کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دو۔ میں نے کہا کوئی بیچارہ اللہ کا بندہ ہے۔ پھر میں نے خیر ان کو کھانا تھیلی میں ڈال کر دے دیا، کیونکہ مجھے اسے تھوڑا سا خوف آ رہا تھا، کیونکہ ان کی شکل بہت عجیب سی تھی، جیسے کہ بہت ہی عجیب شکل کے انسان تھے وہ۔ خیر میں نے ان کو کھانا دیا اور دروازہ بند کر دیا، اور پھر یہ روز کا ہونے لگا کہ اسی ٹائم مخصوص ٹائم میں وہ جو بابا تھے وہ آتے تھے اور مجھ سے کھانا لیتے تھے۔ میں بھی خیر دے دیا کرتی تھی کہ پتہ نہیں بیچارہ مجبور ہے، غریب ہے۔ پھر ایک دن اسی طرح رات میں ایسے ہی اس مرد کی رونے کی آوازیں آنے لگیں، چیخنے چلانے کی، اور ساتھ ساتھ میں ہنستا بھی تھا اور وہ روتا بھی تھا۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ اس دن میرے ہسبینڈ کی نائٹ ڈیوٹی تھی، اور میں یہ سوچنے لگی کہ اللہ یہ کون ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر میں نے کہا صبح اٹھ کے تو میں اس کے بارے میں ضرور معلومات کروں گی
کہ آخر یہ کیا وجہ ہے۔ اور پھر صبح میں نے اپنے پڑوس میں جو گھر تھا وہاں میں گئی ہوں، اور میں نے ان سے معلوم کیا ہے کہ رات میں اس طرح ایک آدمی کے چیخنے چلانے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ کون ہے جو کسی تکلیف میں ہے؟ تو وہ جو خاتون تھیں انہوں نے مجھے کہا آپ لگتا ہے یہاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی ہمیں 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سامنے گھر ہے یہاں پہ ایک آدمی رہتا ہے، یہ اس کی آوازیں ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا خیریت ہے، انہیں کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ اللہ کا عذاب ہے۔ میں ان کی بات نہیں سمجھی۔ میں نے کہا جی، وہ کہنے لگیں کہ اس آدمی پہ اللہ کا عذاب آتا ہے کیونکہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا انہوں نے کیا ہے؟ تو جس پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے اپنے بھتیجے کو زندہ جلایا تھا اس قبرستان میں، اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر آتا ہے، اور یہ اب اس چیز میں اپنے آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے، تمام محلے والوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ اپنے زمانے کا بدنام انسان تھا، اور اس نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بچے کو بھی زندہ جلایا، اور یہ اپنے اثر و رسوخ سے پولیس سے بھی بچ گیا۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اب اللہ پاک اس کو روز ہی اسی تکلیف سے گزارتا ہے، اور یہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کی کوئی فیملی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم جب سے یہاں پر ہیں اسی کو دیکھا ہے، اور یا وہ بچہ تھا 9 سال کا جس کو اس نے زندہ جلایا تھا۔ یہ بات سن کے میں تو اندر سے کانپ گئی کہ کیسا شخص ہے کہ اس کو ذرا ترس نہیں آیا اس معصوم بچے پر۔ یہ کیسا جانور ہے جس نے اس بچے کو زندہ جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کی حفاظت کرنا۔ اور مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا، میں فوراً اپنے گھر آئی اور اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر بہت پیار کیا، اور میں سوچنے لگی کہ وہ بچہ کس اذیت میں ہوگا جب اس نے اس کو زندہ جلایا ہوگا۔ خیر، اپنے گھر کے کاموں میں بیزی ہو گئی، اور پھر اسی رات میں اس کے گھر سے گانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے بہت اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے تھے اور پاگلوں کی طرح اس پہ ڈانس کر رہا تھا۔ میں نے بڑی ہمت کی، اوپر والے پورشن میں جا کر میں نے کہا دیکھتی ہوں۔ میں اوپر گئی ہوں اور میں نے اس کے گھر میں دیکھا ہے، تو یہ پاگلوں کی طرح ناچ رہا تھا جیسے اس کو کوئی ہوش ہی نہ ہو اپنا۔ میں نے خیر لاحول پڑھا اور میں نیچے آ گئی اور سوچنے لگی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس پہ اللہ کی مار پڑ رہی ہے۔ خیر، میں نے سوچا کہ اس کو کھانا نہیں دوں گی، یہ بہت بے رحم انسان ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی میرے دل میں خوف آیا کہ اس کے کرنا اس کے ساتھ ہے، اگر وہ مجھ سے کھانا مانگے گا تو میں دے دوں گی۔ اور پھر میری روٹین ہو گئی کہ جب بھی وہ کھانا مانگتا تھا تو میں شاپر میں ڈال کے اس کو دے دیتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بہت خوف آتا تھا، اور اس کا گندا حلیہ، بکھرے بال، اور اس کی جسم جگہ جگہ سے جیسے جلا ہوا ہوتا ہے ایسا تھا۔ اس کو دیکھ کے مجھے بہت خوف آتا تھا، لیکن دل میں خوف خدا تھا کہ چلو یہ نہ ہو کہ یہ بھوک سے مر جائے، اگر میں کھانا دے دوں گی تو اللہ پاک مجھے اس چیز کا اجر دے گا۔ خیر، اسی طرح دن گزرتے گئے، اور پھر ایک دن اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی بہت زیادہ آوازیں آنے لگیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ پاگلوں کی طرح اپنے آپ کو مار رہا ہے،
لکڑی سے اور بھاگ رہا ہے پورے گھر میں پاگلوں کی طرح، جیسے کہ کوئی چیز اس کے پیچھے ہو۔ خیر اب تو یہ روز کا ہی معمول ہو گیا تھا، کبھی دن میں کبھی رات میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں۔ پھر ایک دن شام میں تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا، گلی میں بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھوں کہ کون ہے۔ دیکھا تو گلی کے کچھ لوگ اسی آدمی کو بہت پیٹ رہے تھے، بہت مار رہے تھے۔ خیر میں یہ دیکھتی رہی، میں نے کہا پتہ نہیں کیوں اس کو مار رہے ہیں۔ پھر کسی نے بیچ بچاؤ کروا کر اس کو چھڑوایا اور پھر وہ اپنے گھر میں چلا گیا، کافی زخمی ہو گیا تھا وہ۔ مجھے یہ دیکھ کے بہت دکھ ہوا کہ دیکھو کیا اس کی زندگی ہے۔ خیر اس کی کرنی اس کے ساتھ تھی۔ اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ جو سامنے شخص رہتا ہے اس نے اس طرح کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا آپ زیادہ توجہ مت دیں ان چیزوں پہ اور اس کو کھانا بھی مت دیا کریں۔ میں نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ بھوک سے مر جائے، کیونکہ پورے محلے والے نے اس سے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا اس نے کام ہی ایسا کیا ہے، کون اس کو منہ لگائے گا، اور بہتر ہے کہ آپ بھی اسے مت کھانا دیا کریں۔ خیر میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں نے کہا کہ نہیں، وہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کا خیال رکھیں، جو اس نے کیا اس کی سزا اللہ پاک اس کو دیں گے۔ اور پھر ایک دن اس کے گھر سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے، اس کے گھر میں آگ لگ گئی۔ تمام محلے والوں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ محلے والوں نے جیسے تیسے کر کے آگ بجھائی، فائر بریگیڈ کو بلایا۔ اتنی دیر میں وہ تقریباً 80% جل چکا تھا اور صرف یہی کہہ رہا تھا اس نے مجھے مار ڈالا، اس نے مجھے مار ڈالا۔ اور ہم لوگ سب سمجھے کہ شاید کسی نے اس کو جلایا ہوگا، لیکن اس کے گھر میں اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہاسپٹل پہنچے ہیں تو وہ دوسرے دن ہی اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ 80% جل چکا تھا اور اس کا گھر بھی تقریباً گھر کا جو تمام سامان تھا وہ بھی جل گیا تھا۔ اور اس کا کوئی والی وارث تو کسی کو پتہ نہیں تھا، تو محلے والوں نے ہی اس کا کفن دفن کیا اور اس کو اسی کے گھر کے برابر میں جو قبرستان تھا وہیں اس کو دفنا دیا اور اس کے گھر کو تالا لگا دیا۔ اس کے فوت ہونے کے دوسرے دن کی بات ہے کہ اس کے گھر سے ویسے ہی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں اور پورے محلے والے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ شخص تو مر چکا تھا، پھر یہ کون تھا جو چیخ رہا تھا؟ اس قدر قرب کی آواز تھی کہ پورا محلہ پریشان تھا۔ اس کا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اندر سے آوازیں ایسی تھیں کہ جیسے ابھی بھی وہاں کوئی جل رہا ہو۔ تمام محلے والوں نے کہا کہ ضرور یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی اثرات ہیں، ہمیں اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ اور پھر محلے والوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا، تو تھوڑی دیر میں وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ یہ چیز دیکھ کے مجھے تو بہت خوف آیا، اور جب میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ہمیں واپس کراچی بھیج دیں، کیونکہ میں تو ایسی جگہ پہ اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور اللہ جانے اس پورے محلے میں ہی کوئی اثرات ہوں۔ مجھے بہت خوف آیا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا صبح ہوتے ہی انشاءاللہ میں آپ کو کراچی کے لیے روانہ کر دوں گا، اور جیسے ہی گھر ملے گا میں آپ کو بلا لوں گا۔ اور پوری رات
مجھے خوف سے نیند ہی نہیں آئی، اور آدھی رات کی بات ہے کہ قبرستان سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی بچہ چیخ رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی مرد چیخ رہا ہو۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا، انہوں نے کہا یہ تمہارا وہم ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آوازیں آ رہی ہیں، آپ ذرا اٹھ کے سنیں تو صحیح۔ اور جب وہ اٹھے ہیں تو واقعی میں ہی آوازیں آ رہی تھیں، اور یہ قبرستان سے آوازیں آ رہی تھیں۔ تو ہم نے اوپر والے پورشن میں جا کر قبرستان کی طرف دیکھا تو اس آدمی کی قبر کے پاس آگ گھوم رہی تھی، جیسے کہ کوئی آگ اس کا چکر کاٹ رہی ہے اس کی قبر کا، اور اس آگ سے ہی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے تو ان سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت بچوں کو اٹھائیں، کہیں بھی چلیں۔ اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو لیا اور ہم لوگ فوراً ہی وہاں سے نکلے، اور ہمارے کوئی دور کے جاننے والے تھے، ہم اس وقت ان کے گھر پہنچے اور ہم نے ان کو تمام یہ قصہ سنایا، جسے سن کے وہ بھی بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ وہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ ایسی چیزیں سب کو پریشان کرتی ہیں۔ اور پھر صبح جا کر میرے ہسبینڈ نے میرا کچھ سامان وہاں سے اٹھایا اور ہمیں کراچی روانہ کر دیا، اور پھر 3 مہینے بعد ہمیں گھر مل گیا تھا۔ تو میں نے تو وہاں جانا بالکل مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا آپ سامان وہاں سے اٹھا کر گھر میں شفٹ کر دیں، کیونکہ اس واقعے سے میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پھر جب میرے ہسبینڈ وہ سامان اٹھانے گئے تو پتہ چلا ہے کہ اس گھر میں کچھ اثرات تھے۔ وہ آدمی بھی کچھ عجیب تھا، اور وہ بچے کی جو کہہ لیں روح کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں، وہ چیز وہاں پر تھی۔ تو انہوں نے مولوی کو بلا کر، کسی عالم کو بلا کر اس گھر کو سیل کروا دیا تھا، اور اس پہ انہوں نے بڑا سا تالا ڈال دیا، اور وہ گھر بند ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر سکون ہو گیا جب انہوں نے اس گھر کو بند کروایا ہے، اس پہ پڑھ کے کچھ دم وم کروایا تھا اور اس کو سیل کروا دیا وہ گھر کو۔ اللہ معافی کرے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ مجھے بہت ہی خوف آیا، اور آج بھی جب میں وہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو مجھے بے انتہا خوف آتا ہے کہ میں نے کیسے وہ دن وہاں گزارے۔ خیر اللہ کا شکر ہے، اب ہم لوگ جہاں پر ہیں بہت سکون ہے، شکر ہے اللہ پاک کا۔ اور اس عرصے کو بھی، اس بات کو بھی تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی جب میں وہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی مسز زہیب کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ حضرت علی کا قول، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔